الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. محترم سامعین اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو بات اب حضرات سے کہنی ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں جن بہت ساری باتوں کا حکم اپنے بندوں کو فرمایا ہے، ان میں سے ایک حکم اللہ کے دیے ہوئے مال کو ایسے لوگوں میں خرچ کرنا جو مال کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، مثلاً غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں اور بیواؤں میں اپنا مال خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا نام محسنین میں یعنی نیکوکاروں میں شامل کیا ہے، جو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے ان بندوں پر خرچ کرتے ہیں جو مال کے اعتبار سے کمزور ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. ارشاد باری ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یقیناً جو لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو، ایسے نیکوکاروں کو بہت ہی پسند کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کو محسنین میں شامل فرمایا ہے، ان لوگوں کو محسن کہا ہے جو اللہ کا مال ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر. اسی طرح سے نبی پاک علیہ السلام نے بھی بہت ساری جگہوں پر مال خرچ کرنے پر اپنے امتیوں کو ابھارا ہے اور اس کی ترغیب بھی دی ہے. چنانچہ ایک حدیث میں کہا گیا، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ جتنا مال اللہ کی راہ میں لٹایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بندوں کو عطا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ صدق دل کے ساتھ، اخلاص اور للہیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال نہایت ہی پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، لٹاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے ماحول میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا جس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. چنانچہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں بات کہی گئی ہے کہ کل میدان محشر میں ہر کوئی پریشان حال ہوگا،
ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر ایک کو اپنی نجات کی پڑی ہوگی، ایسے موقعوں پر اللہ تعالیٰ 7 قسم کے افراد کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو ان میں سے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پوشیدہ طور پر اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے خاطر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ من تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینہ، کہ ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنا مال خرچ کرتا تھا، وہ اپنے دہنے ہاتھ سے دیتا چلا جاتا تھا اور اس قدر پوشیدہ رکھتا تھا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ لہذا صدقے میں اور زکوٰۃ میں اور جو کچھ ہم اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اس وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنا مال صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کسی طرح کی ریاکاری، اس میں کسی طرح کا دکھاوا، اس میں کسی طرح کی نام و نمود اور شہرت کی خواہش نہ ہو، کیونکہ آپ لوگوں نے یہ بات بھی سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل میدان محشر میں 3 لوگوں سے جہنم سلگائی جائے گی، جس میں سے ایک مالدار بھی ہوگا، جسے بلایا جائے گا اور جس سے سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم اپنا مال کیوں خرچ کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ میں اپنا مال اس لیے خرچ کیا کرتا تھا تاکہ تو خوش ہو، تو راضی ہو۔ تو اللہ کہیں گے تو غلط کہتا ہے، تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے سیٹ آدمی کہیں، لوگ تجھے بڑا مال والا اور بڑا فیاض آدمی کہیں، سو تجھے کہا گیا، سو تجھے مالدار کہا گیا، غنی کہا گیا، سیٹ آدمی کہا گیا۔ تو تمہارے خرچ کرنے کا بدلہ لوگوں کی تعریفوں سے مکمل ہو گیا، اب میرے یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں۔ تو لہذا صدقہ خیرات کرتے وقت اور اپنی زکوٰۃ نکالتے وقت یہ دھیان اور توجہ رکھیں کہ اپنا مال ہم صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر خرچ کریں۔ اور دوسری چیز جو صدقہ اور خیرات کے متعلق ہمیں خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم صدقات اور خیرات ادا کرنے کے بعد اس کو ہم لوگوں میں اس کے بارے میں ہم لوگوں کے سامنے جتائے نہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو دے دیا، اس کا گھر میری ہی وجہ سے چلتا ہے۔ صدقہ حوالے کرنے کے بعد کسی کا نام لے کر اس کو جتانا اور لوگوں کے سامنے اس کی جو ہے اسے رسوا کرنا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لا تبطلوا اعمالکم بالمن لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم اپنے صدقات کو ضائع مت کرو احسان جتا کر اور ایسے جملے کس کر کے جو لوگوں کی دل آزاری کا، جو فقراء اور مساکین کی دل آزاری کا اور ان کے دل ٹوٹنے کا سبب بنتے ہو۔ تو 2 چیزیں اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اسے جتانا نہیں چاہیے، اسے اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، اور اسی طرح سے ایسے جملے ہرگز نہیں کسنا چاہیے کہ فلاں کا گھر میری وجہ سے چل رہا ہے، فلاں کا چولہا میری وجہ سے جل رہا ہے۔ اس طرح کے جملے ہرگز اپنے زبان پر ہم نہ لائیں۔ تو لہذا اخلاص کا خیال رکھیں، اور دوسری بات ہم کسی طرح کا احسان نہ جتائیں اور ایسے جملے اپنی زبان پر ہرگز نہ لائیں جو فقراء اور مساکین کی دل آزاری اور ان کے دل ٹوٹنے کا ذریعہ بنتے ہوں۔ اس کے علاوہ جو کوئی شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو، یا اس کے بقدر وہ کسی اور زیادہ ضرورت کا مالک ہو، یا اس کے علاوہ اور کوئی اس کے پاس مال ہو جو اس نصاب کے بقدر پہنچتا ہو، تو وہ اپنی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں، کیونکہ زکوٰۃ کے لفظ سے ہی یہ بات آیا ہے کہ زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ
کہ ادا کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں زکوٰۃ دینے کے متعلق اور زکوٰۃ نہ دینے کے متعلق کیا شرعی احکامات ہیں اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔